عریش مبارک میں سے آواز آ رہی تھی اور حضور اس طرح سے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس طرح بلک کر رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے، دودھ کی تڑپ میں جب جیسے بچہ روتا ہے، دودھ کی طلب میں جیسے بچہ روتا ہے، ایسے حضور رو رہے تھے اور رب سے عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ ان ھذہ عصابۃ، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اگر یہ گروہ ختم ہو گیا، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ فتح و نصرت عطا فرما۔ صبح کی اذان شروع ہوئی، نماز ہوئی، نماز کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صفیں درست کر لو۔ صفیں درست کرنے کے بعد بالکل صفوں کو سیدھا کر لو، کھڑا ہو جاؤ، اور ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے، باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے دوسرا بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ابو جہل کے ساتھ میں ہے، دوسرا بھائی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ یہ منظر تھا۔ مکے کے کافروں پر مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ پہلے تو حضرت علی، حضرت حمزہ، ان سے مبارز طلب ہوئے۔ عربوں میں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حل من مبارز، آؤ بھائی میرے مقابلے پر کون آتا ہے، مقابلہ پر لڑنے والا مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی لڑنے والا، آؤ بھائی۔ تو حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ بڑے بڑے جو مسلمانوں کے مجاہد اور بڑے جری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان میں یہ سب کے سب، پھر اس کے بعد بھرپور طریقے سے مسلمانوں نے حملہ کیا۔ 1000 آدمیوں کے مقابلے پر 313۔ ظاہر ہے شکست تو ہونی ہی چاہیے تھی بظاہر، اگر کیلکولیٹ کرے آدمی بیٹھ کر کہ ایک کے مقابلے میں 3 آدمی، ایک کے مقابلے میں 4 آدمی، ایک کے مقابلے میں 5 آدمی، ایک کے مقابلے میں 4 آدمی، تو ظاہر ہے آدمی جو مارا جائے گا بیچارہ۔ ایک آدمی کے مقابلے میں 4 آدمی مارے جائیں گے، مسلمانوں کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سبحان اللہ بڑی بے جگری سے مسلمان لڑ رہے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے جہاد میں مصروف تھے، جب جہاد میں مصروف تھے تو جلدی سے لڑتے لڑتے جلدی سے واپس آئے۔ تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، دیکھ لو ابھی شہادت ہونے والی ہے۔ ان کو اپنی شہادت کا یقین تھا، تو مرنے سے پہلے حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تشریف گئے، کھجور کھا رہے تھے، اور اس کے بعد فوراً ہی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور اسی سے دوڑتے ہوئے پھر واپس، اور اسی مارکے میں شہید ہو گئے۔ اس طرح سے بے شمار واقعات تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے آگے، میرے اور جنت کے درمیان میں اب کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کہ بس یہ جو کھجور تم کھا رہے ہو یہی فاصلہ ہے، اس کے ختم ہوتے ہی اب تم جا رہے ہو۔ بعض وہ کھجور فوراً میدان جنگ میں اتر گئے اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ جان کی کوئی پرواہ صحابہ نہیں کرتے تھے، بزدل نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی سبق سیکھا، مسلمانوں کو یہی سبق دیا گیا۔ کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، مسلمان موت سے محبت کرتا ہے۔ الموت جسر
یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، کراس کر لو، جیسے ہی کراس کیا محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ ایک پل ہے، اس پل کو جیسے ہی آدمی کراس کرتا ہے تو اپنے محبوب رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ جب یہ مجاہدین میدان میں اتر گئے، جہاد شروع کر دیا، کافروں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے مکے کے بہت بڑے بت کو قتل کیا، حضرت حمزہ نے قتل کیا، اور اس کے بعد ہجوم پر جب حملہ شروع ہو گیا تب اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترو۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں تم کو فتح عطا فرمائی، اور اس سے پہلے کافر تم کو ذلیل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ تم تھوڑے ہو، تم چھوٹے ہو، وہ تم کو پسپا کر دیں گے، لیکن جب تم میدان میں پوری قوت سے یہ عزم لے کر اتر آئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خون کے رشتے کو قربان کر دیں گے، خون کے رشتے کو قربان کر دیں، خون کا رشتہ قربان کر دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں زبان کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی فلانا جو ہے وہ اردو بولتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، تو اردو تو ہندو بھی بولتا ہے۔ اسلام میں زبان کا رشتہ نہیں ہے کہ وہ جو جی پنجابی بولتا ہے تو میرا بھائی ہے، پنجابی تو سکھ بھی بولتا ہے، ہندو بھی بولتا ہے۔ اسلام میں زبان کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ جی وہ یہ جو بیروت کا رہنے والا جو یہودی ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، کیونکہ وہ یہودی جو بیروت میں رہتا ہے وہ عربی بولتا ہے، بیروت میں تو یہودی رہتے ہیں، مصر میں یہودی رہتے ہیں، عراق میں یہودی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، عراق کے نائب وزیر اعظم تو عیسائی ہے، مصر کا نائب وزیر خارجہ جو پہلے تھا بعد میں سیکرٹری جنرل بنا وہ عیسائی ہے، جو عربی بولتا ہے، مادری زبان عربی ہے، کیونکہ صدیوں سے 1000 برس سے 1200 برس سے 1500 برس سے عیسائی قبائل عراق میں مصر میں شام میں رہتے آئے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو ان کی زبان تو عربی ہے، تو زبان کی بنیاد پر بھائی نہیں بنایا۔ قرآن شریف میں یہ نہیں فرمایا کہ کیونکہ وہ تمہاری زبان عربی بولتے اس لیے تمہارے بھائی ہیں، تو زبان عربی بولتا ابو جہل بھی بولتا تھا، عربی زبان تو ابو جہل بھی بولتا تھا، اگر زبان کی بنیاد پر اخوت اور محبت تھی تو ابو جہل کو کیوں مار دیا؟ کیا بات تھی کہ دو نوجوان لڑکے کم عمر آگے بڑھ کر پوچھ رہے تھے چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اس دشمن رسول کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ زبان یہ بھی عربی بول رہے تھے اور ابو جہل بھی عربی بول رہا تھا۔ معلوم ہوا زبان کا رشتہ اسلام میں زبان کا رشتہ کوئی نہیں، زمین کا رشتہ کوئی نہیں، نسل کا رشتہ کوئی نہیں، اگر رشتہ ہے تو صرف غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معرکہ بدر معرکہ بدر سے یہی سبق ملتا ہے، اور کافر اور عیسائی اور یہودی اور ہندو ہم کو کوئی مہاجر میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی سندھی میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی بلوچی میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی مکرانی میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی پشتون میں تقسیم کر رہا ہے، کوئی پختون میں تقسیم کر رہا ہے، یہ سب اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فیصلہ کن موڑ پہلے ہی دن مقرر کر دیا کہ دیکھو کافر تمہارے نہیں ہے،
تمہارا صرف وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی۔ جو لوگ مسلمانوں کو پنجابی کے نام پر، مہاجر کے نام پر، اردو کے نام پر، سندھی کے نام پر، بلوچی اور پشتو کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں، یہ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ ہیں۔ اور اسی لیے، اور یہ ہندو اور عیسائیوں کے ایجنٹ عیسائیوں کے ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بزدل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کے محبوب کے محبوب تھے ابو بکر۔ اس واقعے پر ذرا غور فرمائیے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بدر کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا، ہماری بڑی زبردست فتح ہوئی اور اللہ نے اس کے محبوب کے صدقے میں بڑی کامیابی دی، فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے تھے، چرچا سالوں چرچا رہا بدر کا، اور اب بھی ہو رہا ہے، 1450 سال گزرنے کے بعد اب بھی ہو رہا ہے، اور قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ابا جی، ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی، جس دن جنگ بدر ہو رہی تھی تو آپ میرے سامنے سے گزر رہے تھے، اور میرا، کیونکہ میں ابو جہل کے ساتھ تھا، کوئی ایمان نہیں لائے تھے، میں ابو جہل کے ساتھ تھا، آپ کو دیکھا، آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، لیکن بعد میں میں نے کہا کہ نہیں، ابا ہیں، والد ہیں، چھوڑو، میں دوسری طرف چلا گیا۔ ابو بکر صدیق نے سنا تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے بات ہو رہی، ارشاد فرمایا خدا کی قسم، عبد الرحمن خدا کی قسم میں نے تم کو نہیں دیکھا، اگر میں تم کو دیکھ لیتا تو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ باپ اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کرے اور یہ کہے کہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، زبان کا رشتہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کی، ہندوؤں کی سازش ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، کہ زبان کے نام پر تقسیم کر دو، ملک کے نام پر تقسیم کر دو، وطن کے نام پر تقسیم کر دو، زمین کے نام پر تقسیم کر دو، ہندوستان کے نام پر تقسیم کر دو، پاکستان کے نام پر تقسیم کر دو۔ اسلام، مسلمان جہاں ہے، غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رشتہ کوئی نہیں، یہی رشتہ ہے، اور یہی رشتہ قبر میں کام آئے گا۔ قبر میں مرنے کے بعد نہ کوئی مہاجر لیڈر آئے گا، نہ کوئی پنجابی لیڈر آئے گا، اگر آئیں گے تو مصطفیٰ تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آئے گا۔ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، بدر کے میدان میں فرشتے اترے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ منزلین۔ 3000 فرشتے اتر رہے تھے، جبرائیل ان کی قیادت فرما رہے تھے، لشکر فرشتوں کا اترا۔ تو اس سے پہلے تو صحابہ آ کر کہتے تھے حضور میں نے 2 کافروں کو شہید کر دیا، اب پھر جا رہا ہوں، پانی وانی پی کے تیار ہو کے پھر جاتے تھے۔ اب صحابہ جو تھے وہ آتے تھے، یا رسول اللہ میرے قتل کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ گردن اڑ جاتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو
حضور نے فرمایا جبرائیل کی قیادت میں فرشتے آ گئے، 3000 فرشتے اتر گئے۔ تو فضائے بدر پیدا کرو۔ آج مسلمانوں کو چیلنج درپیش ہے امریکہ کا، امریکہ اسلام دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ آج ہم کو چیلنج درپیش ہے ہندوؤں کا، ہندو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اس کی آنکھ میں کانٹا لگا ہوا ہے پاکستان کا، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان صحیح سالم رہے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا چکا ہے، ہندو بنگلہ دیش بنوا چکا ہے۔ اب اس کی سازش ہے کہ مہاجروں کے نام پر، پنجابیوں کے نام پر، سندھیوں کے نام پر، بلوچوں کے نام پر اور پختونوں کے نام پر سازش کرو تاکہ مسلمان ٹکڑے ہو جائے۔ یہ دنیائے اسلام کی اتنی بڑی عظیم الشان پاکستان اسلامی ریاست، وہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ سلامت نہ رہے، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ شب قدر میں یہ ملک وجود میں آیا تھا، انشاءاللہ یہ سلامت رہے گا، یہ سلامت رہے گا۔ اور دشمن چاہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائے، پختونخوا بن جائے، نسل پرستی، یہ مہاجرستان بن جائے، یہ سندھو دیش بن جائے۔ یہ اسلام کے دشمن یہود و ہنود، امریکہ اور روس، ان کی سازش ہے۔ مسلمان سمجھیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور وہ لڑی کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ ہے۔ اور جو مصطفیٰ کا ہے، کیا کہا قرآن میں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم سب ایمان والے رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر، زبان اور ملک کی تفریق کے بغیر سب ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہوں۔ جنگ بدر میں 3000 فرشتے اترے، اور اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ مسلمان فاتح بن کر 70 کے قریب کافروں کے قیدی بنائے گئے، نہیں معاف کیجیے گا، 70 کے قریب کافر مارے گئے، اور اس سے زیادہ کی تعداد میں قیدی بنائے گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ رونق افروز ہیں، جنگ بدر ختم، صحابہ رونق افروز ہیں، ایک شخص گرد و غبار میں لپٹے ہوئے سامنے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اے محبوب اب آپ راضی ہیں؟ الرضیتا، اب آپ راضی؟ اس لیے کہ ساری رات آپ اپنے رب کے حضور دعا فرماتے رہے، اب آپ کو ان 313 مجاہدین کو فتح مل گئی، اب آپ راضی ہیں اپنے رب سے؟ فرمایا بے شک پہلے بھی راضی تھا، پہلے بھی اس کی رضا پر راضی تھا، اب بھی راضی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون تھے گرد و غبار میں؟ کہا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، مبارکباد دے رہے تھے، یہ جبرائیل تھے، رب کا سلام لے کر آئے تھے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کافروں پر فتح ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں، ایک کافر ہیں اور ایک مسلمان، اور ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ حضور کے ساتھی، ان کا شمار حضور کے ساتھ ہوگا، اور جو حضور پر